تاب و تب ہم نے عطا کی مجمحل ذرات کو، زندگی کی قوم کے پژمردہ احساسات کو، دن بنایا ہم نے بھارت کی اندھیری رات کو، زندگی کو کامگاروں کامراں ہم نے کیا، سرزمین ہند کو جنت نشاں ہم نے کیا، ہم نے شرق و غرب میں روشن کیا بھارت کا نام، تشنہ کاموں کو دیا ہم نے مئے عشرت کا جام، مسترد دنیا کو دے کر پنچ شیلا کا پیام، دہر میں اونچا ترنگے کا نشان ہم نے کیا، سرزمین ہند کو جنت نشاں ہم نے کیا، بحر گلشن دشمن برق و شرر ہم ہی تو تھے، آندھیوں کی لت پہ ہر شام و سحر ہم ہی تو تھے، یورش آفات میں تینہ سفر ہم ہی تو تھے، خون سے سیراب اپنا گلستاں ہم نے کیا، سرزمین ہند کو جنت نشاں ہم نے کیا، ختم محکومی کا وہ خواب گراں ہم نے کیا، کافروں کو جانب منزل رواں ہم نے کیا، سرنگوں ظلم و تشدد کا نشان ہم نے کیا، سچ تو یہ ہے اس زمین کو آسماں ہم نے کیا، سرزمین ہند کو۔ پروفیسر ظہیر احمد صدیقی آپ کو اپنے سامنے آپ نظم پیش کر رہے تھے، میں درخواست کر رہا ہوں ایک اور نامور فنکار، شاعر، محقق، ادیب، قلمکار پروفیسر عنوان چشتی، صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، کہ وہ زحمت فرمائیں اور آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں۔ پروفیسر عنوان چشتی۔ عرض کرتا ہوں کہ بجھی بجھی جو ہیں آنکھیں تو اس میں حیرت کیا، بجھی بجھی جو ہیں آنکھیں تو اس میں حیرت کیا، اور نگاہ بخل میں دریا دلی کی قیمت کیا، بجھی بجھی جو ہیں آنکھیں تو اس میں حیرت کیا، نگاہ بخل میں دریا دلی کی قیمت کیا، کہاں کا روح تماشا بدن شریعت کیا، کہاں کا روح تماشا بدن شریعت کیا، نہ آدمی سے ہو رشتہ تو پھر محبت کیا، کہاں کا روح تماشا بدن شریعت کیا، نہ آدمی سے ہو رشتہ تو پھر محبت کیا، اور زمین پر ہو کرشمہ تو کچھ یقین آئے، زمین پر ہو کرشمہ تو کچھ یقین آئے، طلوع مہر کی افلاک پر بشارت کیا، زمین پر ہو کرشمہ تو کچھ یقین آئے، طلوع مہر کی افلاک پر بشارت کیا، جو شمر ہو تو رجز میں بھی لطف آتا ہے، جو شمر ہو تو رجز میں بھی لطف آتا ہے، نہ ہو جو وہ تو کوئی جنگ کیا شہادت کیا، جو شمر ہو تو رجز میں بھی لطف آتا ہے، نہ ہو جو وہ تو کوئی جنگ کیا شہادت کیا، نہ ہو جو وہ تو کوئی جنگ کیا شہادت کیا۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ جو تم ہو ساتھ تو چاروں طرف اجالا ہے، جو تم ہو ساتھ تو چاروں طرف اجالا ہے، اب اس سفر میں کسی اور کی ضرورت کیا، جو تم ہو ساتھ تو چاروں طرف اجالا ہے، اب اس سفر میں کسی اور کی ضرورت کیا۔ اس شعر کا آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ رگوں میں درد کی سرگوشیاں سی ہوتی ہیں، رگوں میں درد کی سرگوشیاں سی ہوتی ہیں، لہو کی زر ہے فقط پیار کیا محبت کیا، رگوں میں درد کی سرگوشیاں سی ہوتی ہیں، لہو کی زر ہے فقط پیار کیا محبت کیا۔ ایک اور غزل کی چند شعر پیش کرتا ہوں کہ خراب حال کو ماحول کی دہائی نہ دے، خراب حال کو ماحول کی دہائی نہ دے، برا سہی وہ مگر تو اسے برائی نہ دے، برا سہی وہ مگر تو اسے برائی نہ دے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ فرض جرم نہیں خود نوشت ہے میری،
یہ فرض جرم نہیں خود نوشت ہے میری، عدو کا نام نہیں اس میں وہ دہائی نہ دے، عدو کا نام نہیں اس میں وہ دہائی نہ دے، جو اپنے خون کے رشتوں کے نام پوچھتے ہوں، جو اپنے خون کے رشتوں کے نام پوچھتے ہوں، جو اپنے خون کے رشتوں کے نام پوچھتے ہوں، تو دشمنوں کو بھی اللہ ایسے بھائی نہ دے، جو اپنے خون کے رشتوں کے نام پوچھتے ہوں، تو دشمنوں کو بھی اللہ ایسے بھائی نہ دے۔ فقیر عشق یہ کہتا تھا اور روتا تھا، فقیر عشق یہ کہتا تھا اور روتا تھا، جو دو دلوں کو ملا دے تو پھر جدائی نہ دے۔ فقیر عشق یہ کہتا تھا اور روتا تھا، جو دو دلوں کو ملا دے تو پھر جدائی نہ دے۔ خراب حال کو ماحول کی دہائی نہ دے، برا سہی وہ مگر تو اسے برائی نہ دے۔ بہت بہت شکریہ۔ مختلف علمی ادبی میدانوں میں ان کا مقام بڑھتا ہوا ہے۔ وہ تو یہ کہنے والے تھے کہ میں مشاعرے میں شرکت نہیں کرتا، اور اس پر گفتگو بھی ہوتی رہی کہ میں مشاعرے میں آؤں گا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے اپنے شعروں کی معمولی حیثیت کا علم ہے، اور اسی لیے میں مشاعروں میں حاضر نہیں ہوتا۔ جب کامل صاحب کی طرف سے دعوت نامہ پہنچا تو میں فن کی تخلیق پر کچھ لکھ رہا تھا، اسی وقت ذہن میں آیا کہ بہتر یہ ہے کہ یہی دو شعر دو بند بنا دیے جائیں اور کامل صاحب کو اور اکیڈمی کو پیش کر دیے جائیں۔ فن کی تخلیق بھی ہے کوہ کنی، فن کی تخلیق بھی ہے کوہ کنی، دل پگھلتا ہے ہاتھ رقص میں ہے۔ فن کی تخلیق بھی ہے کوہ کنی، دل پگھلتا ہے ہاتھ رقص میں ہے۔ شاخ گل ہے کہ تیشۂ فرہاد، شاخ گل ہے کہ تیشۂ فرہاد، کتنے پھول ایک ساتھ رقص میں ہیں۔ اسی موقع پر ایک اور بند ہوا، اس میں تاج محل اور اہرام کا ذکر ہے۔ یہ دونوں مقبرے ہیں اور آرزوئے حیات کی علامت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فن بھی خود آرزوئے حیات کی علامت ہی ہے۔ نقش احرام ہو کہ تاج محل، نقش احرام ہو کہ تاج محل، آرزوئے بقا کے پیکر ہیں۔ نقش احرام ہو کہ تاج محل، آرزوئے بقا کے پیکر ہیں۔ رنگ ہو سنگ ہو کہ حرف و صدا، رنگ ہو سنگ ہو کہ حرف و صدا، زندگی سے وفا کے پیکر۔ ایک غزل کے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں۔ چلتے رہیے کہ یہاں دھوپ کھڑی ہے سر پر، چلتے رہیے کہ یہاں دھوپ کھڑی ہے سر پر، دور تک دشت وفا میں کوئی سایہ بھی نہیں۔ چلتے رہیے کہ یہاں دھوپ کھڑی ہے سر پر، دور تک دشت وفا میں کوئی سایہ بھی نہیں۔ یہ صلیبوں کا سفر ہے یہ تو معلوم ہی تھا، یہ صلیبوں کا سفر ہے یہ تو معلوم ہی تھا، یہ نہ سوچا تھا کہ کلام پیش کرنے سے پہلے مشیر صاحب کے اس شعر کے خلاف میں احتجاج کرتا ہوں۔ سرے بل برہمن تمام میں مجھے کیسے شامل کر دیا آپ نے؟ ساری عمر گزار دی ناقوس میں اذان پھونکتے ہوئے، برہمن تمام کیسے؟ مجھے مستثنا قرار دینا پڑے گا۔ خیر یہ شعر کی مجبوری تھی، ویسے مشیر صاحب جانتے ہیں مجھے، اچھا مجھے بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ میں برہمن ہوں، میں تو اپنے آپ کو مرد مومن کہا کرتا ہوں۔ بہرحال ایک ربائی ملاحظہ فرمائیے۔ مانند سحر زخم دل زار ہنسے، مانند سحر زخم دل زار ہنسے،
کانٹوں میں گھرے پیار کے گلزار ہنسے، مانند سحر زخم دلے زار ہنسے، کانٹوں میں گھرے پیار کے گلزار ہنسے، ایسے بھی کئی سانحے ہم پر گزرے، ایسے بھی کئی سانحے ہم پر گزرے، روئے کبھی اغیار کبھی یار ہنسے، مانند شہر زخم دلے زار ہنسے، کانٹوں میں گھرے پیار کے گلزار ہنسے، ایسے بھی کئی سانحے ہم پر گزرے، روئے کبھی اغیار کبھی یار ہنسے۔ ایک غزل کی چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ مطلب کیا ہے، منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیران دیدہ بینا بھی، منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیران دیدہ بینا بھی، نظارہ پردہ در پردہ عکس بھی ہے آئینہ، منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیران دیدہ بینا بھی، نظارہ پردہ در پردہ عکس بھی ہے آئینہ بھی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، ایسا بھی ایک راز ہے رندو، ایسا بھی ایک راز ہے رندو، سمجھے اور پتھر کے ہوئے، ایسا بھی ایک راز ہے رندو، سمجھے اور پتھر کے ہوئے، محرم ہے اس کا ساقی بھی، بادہ و ساغر و مینا بھی، ایسا بھی ایک راز ہے رندو، سمجھے اور پتھر کے ہوئے، محرم ہے اس کا ساقی بھی، بادہ و ساغر و مینا بھی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ بات ذرا سی بڑھتے بڑھتے بن جاتی ہے افسانہ، بات ذرا سی بڑھتے بڑھتے بن جاتی ہے افسانہ، عشق تو خود ہی رسوا ٹھہرا، رسوائی کا زینہ بھی، بات ذرا سی بڑھتے بڑھتے بن جاتی ہے افسانہ، عشق تو خود ہی رسوا ٹھہرا، رسوائی کا زینہ بھی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے، کیسا ویران کتنا سنسان، دیکھو ہو وہ دل کا کھنڈر، کیسا ویران کتنا سنسان، دیکھو ہو وہ دل کا کھنڈر، دل کا نگر تھا شہر نگاراں، عشق آباد مدینہ، کیسا ویران کتنا سنسان، دیکھو ہو وہ دل کا کھنڈر، دل کا نگر تھا شہر نگاراں، عشق آباد مدینہ بھی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ نکہت گل آوارہ ٹھہری، موج صبا کے ساتھ گئی، نکہت گل آوارہ ٹھہری، موج صبا کے ساتھ گئی، کب سے چمن میں راہ تکے ہے، جام کے ساتھ سفینہ، نکہت گل آوارہ ٹھہری، موج صبا کے ساتھ گئی، کب سے چمن میں راہ تھکے ہے، جام کے ساتھ سفینہ بھی۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ایک دو گھونٹ ہی پی کر دیکھو، ایک دو گھونٹ ہی پی کر دیکھو، امرت حب انسان کا، ایک دو گھونٹ ہی پی کر دیکھو، امرت حب انسان کا، دھل جائے ہے غبار خاطر، مٹ جائے ہے کینہ، ایک دو گھونٹ ہی پی کر دیکھو، امرت حب انسان کا، دھل جائے ہے غبار خاطر، مٹ جائے ہے کینہ بھی، منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیران دیدہ بینا بھی، نظارہ پردہ در پردہ عکس بھی ہے آئینہ، کیسا ویران کتنا سنسان، دیکھو ہو وہ دل کا کھنڈر، دل کا نگر تھا شہر نگاراں، عشق آباد مدینہ میں۔ حضرات، جناب
ڈاکٹر جاوید رشید نے اپنا کلام آپ کے سامنے پیش فرمایا. اب میں جیسا کہ پہلے عرض کر رہا ہوں اور پھر ایک آخری بار دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ ڈائز پر جو شخصیتیں تشریف رکھتی ہیں وہ زبان و ادب کی راہ سے بیشتر شخصیتیں بین الاقوامی شہرت کی مالک ہیں، جن کے نام اس اعتبار سے آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں. بیشتر حضرات آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر چکے ہیں. اب میں ایک مشہور نامور نام جو پروفیسر قمر رئیس کا ہے، علم و ادب کے اس میدان میں آپ نے تحقیقی تنقیدی ان کی تخلیقات اور ان کی تعریفات پڑھی ہوں گی. پروفیسر قمر رئیس شعبہ اردو دلی یونیورسٹی میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. ڈھلتی ہوئی یہ رات یہ بہتا جادو، ڈھلتی ہوئی یہ رات یہ بہتا جادو، یہ جوت ستاروں کی زمیں کی خوشبو، یہ جوت ستاروں کی زمیں کی خوشبو، کیا جانیے کیوں ایسی فضا میں اکثر، کیا جانیے کیوں ایسی فضا میں اکثر کھل جاتے ہیں یادوں کے گھنیرے گیسو. حضرات اب ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ذرا فرمائیے، ذرا دوسرے رنگ کی نظم ہے، امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے. نظم کا عنوان ہے زخمی پرندوں کا خواب. اب کیا ہے؟ نہ کوئی تیر چلا ہے نہ کوئی سنگ گرا، نہ کوئی تیر چلا ہے نہ کوئی سنگ گرا، نہ خون ہی کہیں ٹپکا کسی کے بازو سے، سبھی کے سر ہیں سلامت. نہ کوئی تیر چلا ہے نہ کوئی سنگ گرا، نہ خون ہی کہیں ٹپکا کسی کے بازو سے، سبھی کے سر ہیں سلامت. نہ کوئی زخم نہ گھاؤ، سبھی کے سر ہیں سلامت، نہ کوئی زخم نہ گھاؤ. مگر یہ کیا ہے، مگر یہ کیا ہے کہ سب طائران دشت و دمن تڑپ رہے ہیں، کھسکتے ہیں، زار و بسمل ہیں. مگر یہ کیا ہے کہ سب طائران دشت و دمن تڑپ رہے ہیں، کھسکتے ہیں، زار و بسمل ہیں. سحر کی زرد شعائیں، سحر کی زرد شعائیں برہنہ شاخوں پر انہیں نہ ڈھونڈ سکی ہیں نہ ڈھونڈ پائیں گی. عرض کیا ہے، کوئی پہر، کوئی پہر، کوئی موسم ہو، کوئی عالم ہو، کوئی پہر، کوئی موسم ہو، کوئی عالم ہو، وہ اپنے کنجے ملامت میں غار وحشت میں، وہ اپنے کنجے ملامت میں غار وحشت میں جو کانپتے ہیں تو بس پر ہی پھڑپڑاتے ہیں. وہ اپنے کنجے ملامت میں غار وحشت میں جو کانپتے ہیں تو بس پر ہی پھڑپڑاتے ہیں. ہوائے موسم گل، ہوائے موسم گل بھی مہک اٹھی جو کبھی تو سب دبک سے گئے. ہوائے موسم گل بھی مہک اٹھی جو کبھی تو سب دبک سے گئے. گلوں کی فکر انہیں ہے، گلوں کی فکر انہیں ہے، نہ آرزو کہ کہیں چل کے آشیاں ہی بنائیں. گلوں کی فکر انہیں ہے، نہ آرزو کہ کہیں چل کے آشیاں ہی بنائیں. نہ جلد نغمہ سرائی نہ جرت پرواز، نہ جلد نغمہ سرائی نہ جرت پرواز. وہ ایسے چپ ہیں سراسیما سربزانو ہیں کہ جیسے اب کوئی طوفان آنے والا ہے. وہ ایسے چپ ہیں سراسیما سربزانو ہیں کہ بس ابھی کوئی بھونچال آنے والا ہے. رہے سکوت سے طوفان آنے والا ہے. ابھی ہلیں گے یہ دیوار و در، ابھی ہلیں گے یہ دیوار و در. یہ شاخ و شجر تڑپ کے فضا میں کانپ کے لہرا کے گر پڑیں گے ادھر. دہل اٹھے گی یہ دنیا، دہل اٹھے گی یہ دنیا. زمین شک ہوگی، فلک کی کائی بھی پھٹ جائے گی گھڑی بھر میں. چلیں گی آندھیاں ایسی کہ کوہ و دشت و چمن، چلیں گی آندھیاں ایسی کہ کوہ و دشت و چمن. اڑیں گے ابر کی مانند اور پھر اس میں
مثال حکم سے آتش نوا یہ طائر بھی اڑیں گے ابر کے مانند، اور پھر اس میں مثال حکم سے آتش نوا یہ طائر بھی دہک اٹھیں گے تو ایک موج آتشی بن کر رمی تو کیا کہ فلک کو سنوار جائیں گے، دہک اٹھیں گے تو ایک موج آتشی بن کر رمی تو کیا کہ فلک کو سنوار جائیں گے۔ یہ خواب صحیح، یہ خواب صحیح، خواب دیکھنے والے کبھی جو تھک گئے خوابوں سے جاگ جائیں گے۔ حضرات، پروفیسر قمر رئیس سے آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا اور میں بڑے ادب و احترام سے ملک کے مشہور کونا مشق اور قادر کلام شاعر جن کا دم ہمارے لیے اس اعتبار سے بڑا غنیمت ہے کہ انہوں نے علم و ادب کی اس وقت جو خدمت انجام دی ہے وہ اپنی جگہ ایک بھرپور ریکارڈ رکھتی ہے۔ ان کا تعلق سرزمین اکبر آباد سے، دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے بحیثیت ریڈر ان کا تعلق ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر مغیث الدین فریدی سے کہ جو جملہ اصناف ادب پر قدرت رکھتے ہیں، زحمت فرمائیں اور اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کریں۔ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ بھی آگے، یہ بھی دو شعر پیش کرتا ہوں۔ آج غم حالات کے نشتر ہم نے یہ کہہ کر کھائے ہیں، آج غم حالات کے نشتر ہم نے یہ کہہ کر کھائے ہیں، عہد طرف کے بیتے لمحے بھیس بدل کر آئے ہیں۔ آج غم حالات کے نشتر ہم نے یہ کہہ کر کھائے ہیں، عہد طرف کے بیتے لمحے بھیس بدل کر آئے ہیں۔ کھول دیا ہے دل کا دریچہ ہم نے پذیرائی کے لیے، کھول دیا ہے دل کا دریچہ ہم نے پذیرائی کے لیے، قافلے سارے درد جہاں کے تیری گلی سے آئے، قافلے سارے درد جہاں کے تیری گلی سے آئے۔ جبیں پر شکن ہے نہ دامن پہ دھبا، خرد کا ہر ایک بار ہنس کر سہا ہے۔ جبیں پر شکن ہے نہ دامن پہ دھبا، خرد کا ہر ایک بار ہنس کر سہا ہے۔ جہاں سے ملا ہم کو سنگ ملامت، وہیں ہم نے ایک آئینہ رکھ دیا۔ جبیں پر شکن ہے نہ دامن پہ دھبا، خرد کا ہر ایک بار ہنس کر سہا ہے۔ جہاں سے ملا ہم کو سنگ ملامت، وہیں ہم نے ایک آئینہ رکھ دیا۔ مطلب محض ہو، کسی نے زبان تمنا نہ سمجھی، کسی نے زبان تمنا نہ سمجھی، غلط فہمیوں سے بڑھی بے نیازی، ذرا جس کو چشمے عقیدت سے دیکھا وہی رفتہ رفتہ خدا بن گیا۔ کسی نے زبان تمنا نہ سمجھی، غلط فہمیوں سے بڑھی بے نیازی، ذرا جس کو چشمے عقیدت سے دیکھا وہی رفتہ رفتہ خدا بن گیا۔
फजा भीगी भीगी, हवा हल्की हल्की, ये पिछले पहर भीनी भीनी सी खुशबू। फजा भीगी भीगी, हवा हल्की हल्की, ये पिछले पहर भीनी भीनी सी खुशबू। मेरे दीदो दिल का आलम न पूछो, कोई आरज़ू जैसे महवे दुआ है। मेरे दीदो दिल का आलम न पूछो, कोई आरज़ू जैसे महवे दुआ है। तेरी रहगुज़र हमसे रोशन हुई है, तेरी रहगुज़र हमसे रोशन हुई है। निशान तेरी मंजिल का हम बन गए हैं। यहाँ कोई नक्शे कफ़े पा नहीं है, वफा के चरागों का एक सिलसिला है। तेरी रहगुज़र हमसे रोशन हुई है। निशान तेरी मंजिल का हम बन गए हैं। यहाँ कोई नक्शे कफ़े पा नहीं है, वफा के चरागों का एक सिलसिला है। फरीदी का दिल बेनियाज़े तलब है, इसे ताने नारसाई न दीजिए। फरीदी का दिल बेनियाज़े तलब है, इसे ताने नारसाई न दीजिए। किसी और निश्तर से अब वार कीजिए, ये खंजर मेरा आजमाया। हज़रात, इस मुशायरे की ये खुशकिस्मती है कि इसकी सदारत हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत और जिनका कई एतबार से बरगुज़ीदा मकाम है, एक मुंतज़िम आला की हैसियत से, एक मौल्लिम की हैसियत से, एक मुहक्किक, नक्काद और शायर की हैसियत से, मैं सदर मोहतरम का वो तारुफ ये जिनसे इबारत इनकी ज़ात है, वो जाने सिफ़ात है, इस महफिल में इसलिए और नहीं करना चाहता कि दिल्ली में वो अरसा दराज तक रहें और उसके बाद आज भी दिल्ली में उनके मकाले, उनके सेमिनार, उनके मज़ामीन आपने मुख्तलिफ महफिलों में सुने होंगे और मुख्तलिफ रिसालों में पढ़े होंगे। एक शेर में उनका नुमाइंदा शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर उनसे अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना सदारती कलाम अता फरमाएं। एक दो ज़ख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। एक दो ज़ख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। मैं इस शेर के साथ जनाब सैयद हामिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम बजा करता हूँ। मेरी काफिया फरमाई कोई हैसियत नहीं और मैं समझ रहा था कि शायद किसी को इल्म भी नहीं होगा। कामिल कुरैशी साहब ने ये राज फाश कर दिया। मैं सिर्फ तामील हुक्म में किसी एक पुरानी गज़ल के दो शेर पेश किए देता हूँ। ये गज़ल भी साहब का फरमाएं। अगर आज़ादी इसी से फरमाएं। खूबिए बख्त के उठे तो कहाँ से उठे। खूबिए बख्त के उठे तो कहाँ से उठे।
دل سے اٹھنے تھے جو شعلے وہ زباں سے اٹھے. خوبیے وقت کے اٹھے تو کہاں سے اٹھے. دل سے اٹھنے تھے جو شعلے وہ زباں سے اٹھے. اب کہ جو دل میں لگی ہے وہ جہاں سوز نہ ہو. ورنہ اس طرح دھواں کیوں رگے جاں سے اٹھے. ہم پہ کی بند تو کر دیں گے خرابات خراب. ہم پہ کی بند تو کر دیں گے خرابات خراب. لے کے یہ عزم درے پیر مغاں سے ہم پہ کی بند تو کر دیں گے خرابات خراب. لے کے یہ عزم درے پیر مغاں سے اٹھے. کھینچ کر بیٹھ گئے درد و تفکر کے حصار. بیٹھ گئے درد و تفکر کے حصار. تاب تحقیر نہ تھی بزم بتاں سے اٹھے. تاب تحقیر نہ تھی بزم بتاں سے اٹھے. کتنی اٹھ کے اس دیر سے کعبے کو چلے آپ مگر اور دل بیٹھ گئے آپ جو یہاں سے اٹھے. اٹھ کے اس دیر سے کعبے کو چلے آپ مگر اور دل بیٹھ گئے آپ جو یہاں سے اٹھے. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے خوبیے وقت کے اٹھے تو کہاں سے اٹھے. دل سے اٹھنے تھے جو شعلے وہ زبان سے اٹھے. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. ایک بوجھ ہے بھاری روح جسے ہنگامے اجل تک ڈھوتی ہے. ایک بوجھ ہے بھاری روح جسے ہنگامے اجل تک ڈھوتی ہے. ملتا ہے تجھے کیا عمر رواں لمحات جو پے ہم ہوتی ہے. ہر چند ہوں عشرت کے سامان پستی میں نہیں پاتے وہ سکون. ادراک جنہیں ہو رفعت کا پھولوں میں بھی شبنم روتی ہے. خود آپ تمام جملہ خواتین و حضرات کا بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا مجھے گہرا تعاون دیا.
اور اس سے قبل کہ آپ اور مہمان شعراء اور موزین تشریف لے جائیں، میں اردو اکیڈمی کے مشیر جناب سید شریف الحسن نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ باضابطہ آپ کا شکریہ.